بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اعمال جس کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، یعنی جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال مطلب جو اچھے کام ہوتے ہیں جس کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ تمام اعمال جس کو ہم کر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم اس کا جو ہمارا نیک اعمال کرنے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اور ان نعمتوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جنت میں یہ اور یہ ہوں گے، اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کیا ہے، اور آخری انعام جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے گا وہ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اس کی وجہ سے ہم مسلمان مومنین جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی جنت اور اس کے دیدار کو دیکھیں گے، اس کے دیدار کریں گے، اس لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ان اعمال کو کرنے کا کوئی اور مقصد اور کوئی اگر ریزن ہے اگر، تو وہ اس کا کوئی حاصل نہیں، یعنی ہم کتنے نیک اعمال کر لیں پھر اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اعمال وہ ہے جو غلط اعمال ہے، یعنی خراب اعمال ہے، وہ اعمال جو شیطانی اعمال کہلا جاتے ہیں، یعنی شیطانی کام جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے کرنے سے انسان شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، شیطان کے راستے پر آ جاتا ہے، اور جس کے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے، اور شیطان مطلب اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دو اعمالوں میں سے جو ایک اعمال ہے، یعنی جو نیک اعمال ہے، ہم اس کو کرنے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم یعنی ہونا بھی چاہیے ہر اس شخص کا، یعنی ہر مومن بندے اور ہر مومن مسلم بندے کا مطلب یہ مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے زندگی کے اندر اس کو ان مطلب نیک اعمال کرنے کے اس کو مطلب ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، میرے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکوں۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی وہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ان فرائض کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں، یعنی جو نفلی نیکیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں ان تمام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام کو کرنے کی وجہ سے، یہ کام کرنے کی مطلب جو نیک کام تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے یعنی شیطانی کاموں کا، یعنی وہ کام جس سے انسان کو جس کو کر کر شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان راضی ہوتا ہے، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، ان اعمال پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم زیادہ توجہ اس پر دیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ خراب عمل کرنے کی وجہ سے، کچھ ایسے اعمال ہے مطلب کچھ ایسے کام ہیں جس کو کرنے کی وجہ سے ہمارے پہاڑ برابر نیکیاں بھی اگر ہو، ہمارے دامن میں اگر نیکیوں کا انبار ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں جائے کہ ہمارے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ مطلب پہاڑ برابر نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک عمل ہم ایسا کر لیتے ہیں، ایک کام ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ اعمال ہم ایسے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری نیکیاں تمام کی تمام نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن اس پر ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں، اس پر ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ محنت، یہ ہماری مشقت، یہ ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے، اس کی ہم بہت کم فکر کرتے ہیں۔ آج ہم جو حدیث سمجھنے جا رہے ہیں، جس حدیث کو ہم دیکھیں گے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا ہے، اس سے اپنی امت کو مطلب بتلایا ہے کہ تمہیں اس کام سے بچنا چاہیے، یا یہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نشانیاں، جن کی علامات یہ ہوگی کہ جن کے پاس نیک اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کچھ حرکتوں کی وجہ سے ان کے یہ نیک اعمال کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 4252۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی، یعنی اتنی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی کہ تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوگی، یعنی اس سے مطلب یہ کہ وہ بہت نیک ہوں گے، انہوں نے بہت نیک کام کیا ہوگا، بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، بہت روزے رکھتے ہوں گے، بہت مطلب صدقہ اور خیرات کرتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کے اعمال کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا، یعنی ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے ایک فضا میں ایک ذرہ اڑ رہا ہے، اس کی بس اتنی حیثیت ہوگی، یہی اوقات ہوں گی، یہی وقت ہوں گی ان اعمال کی کہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں وہ کون سے لوگ ہیں، کیا علامات ہوں گی ان لوگوں کی، ہمیں بتا دیجئے۔
ایک صحابی نے پوچھے جن کا نام ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب انسان ظاہر میں بہت نیک ہوتا ہے، بہت متقی ہوں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان کو ہمارے ذہن میں مطلب خیال بھی نہیں آتا کہ یہ شخص مطلب اتنا گناہ گار ہو سکتا ہے، یہ شخص مطلب یہ کام کر سکتا ہے، کبھی ذہن نہیں جاتا ہمارا۔ تو صحابہ اکرام بھی انسان ہی تھے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے پاس مطلب نیکیاں تہامہ کے پاڑ برابر ان کے پاس نیکیاں ہوگی، اس کا مطلب بہت متقی ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، بہت پرہیزگار ہوں گے، مطلب ظاہر سے معلوم نہیں پڑے گا کسی کو کہ کتنے یہ مطلب کیا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کی علامت کیا ہے، مطلب کیسے لوگ ہوں گے، ان کے اندر کیا چیز پائی جائیں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، تاکہ ہم اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان جیسے نہ ہو جائیں، یعنی ویسے ہم اعمال کرنے لگ جائیں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہے اور تمہاری قوم میں سے، اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم جیسے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو ٹھیک ویسے بھی تہجد گزار وہی ہوں گے، یعنی وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، ان کی بھی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہے ان کے تمام نیک کاموں کو ضائع، جس کی وجہ سے ان کے نیک کام ضائع ہو جائیں گے، نیک مطلب جتنی نیکیاں جو مطلب ایک پہاڑ کے برابر جو نیکیاں لے کر آئیں گے، وہ تمام کی تمام نیکیاں ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوں گی کہ وہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے مطلب وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام ان پر حرام کیا ہے وہ اس کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، یعنی تنہائی کے اندر جا کر جب کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ظاہر میں تو وہ ایسے ہوں گے کہ ہمارا تصور بھی نہیں آتا۔ جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کتنے وہ نیک لوگ، کتنے وہ پارسا ہوں گے، مطلب کتنا مطلب متقی اور کتنے پرہیزگار وہ لوگ ہوں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حدود کو پھاندیں گے، جتنی حدیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے ان حدوں سے وہ باہر نکل جائیں گے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ تنہائی میں جا کر اپنے اوپر اس کو حلال کر لیں گے، یعنی وہ کام کرنے لگیں گے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم غور کریں، اس حدیث کو ہم سمجھیں تو خاص طور سے جوانوں کو اس بات پر خاص طور سے سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جس ماحول اور جس دور کے اندر جی رہے ہیں، اس دور میں تنہائی میں گناہ کرنا اور تنہائی میں برائی کرنا بے انتہا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کا مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، جو حرکت کرنا چاہے وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا کوئی موقع نہیں، نہ اس کی ضرورت بھی نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم آج مطلب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو کیسا ہم شو کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہم پھر وہ کیا ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس سے شیطان بھی شرما جائے، یہ حرکتیں ہم کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ حدیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ ان حالات پر پوری مطلب فٹ بیٹھتی ہے، پوری حدیث پوری صادق آتی ہے ان حالات پر، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، یعنی جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو موبائل فون یعنی جو شیطانی آلہ، اس کا جو حربہ ہے شیطان کا، یعنی جس سے نیک کام بھی ہوتا ہے برے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان زیادہ تر ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اس کا تو مقصد یہ ہے شیطان کا کہ وہ اپنے لوگوں کو وہ برائی کی طرف لائے، وہ اس کا کام ہے، وہ کرتے رہتا ہے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یا پھر ہمارے اندر ایمانی قوت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ برائی کا زیادہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنہائی کے اندر کوئی ایسے فعل یا ایسا ارتکاب نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنی کچھ بھی بچی کچھ نیکیاں موجود ہیں، جتنا مطلب تھوڑا موڑا ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس تو اتنی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی موجود نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہم تو ان لوگوں میں بھی شمار نہیں ہیں جن کے مطلب جو تہجد گزار ہوں گے، جن کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی، مطلب پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں موجود ہوں گی۔ تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے ایک ذرہ فضا میں اڑتا ہے اسی کی طرح ان کے اعمال ہوں گے، بس کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کی، ایک ذرے کی طرح ان کے اعمال ہوں گے۔ تو ہمارے پاس اتنے اعمال موجود بھی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہم پھر بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں اور پورے بے شرمی کے ساتھ میں ہم اس مطلب ایسے حرکتیں اور ایسے گناہ اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور شیطان کو خوش کرنے والے کام کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کو غور سے سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث کہیں مجھ پر تو فٹ نہیں آ رہی۔ اگر ہر فردن اگر ہر شخص سوچے اور تھوڑا غور کرے تو وہ اپنے اوپر اس حدیث کو فٹ کر لے گا کہ واقعی یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں فرمایا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پورے شعور کے ساتھ میں اور پورے حساس مطلب اپنے تھوڑے احساس کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھنے والے اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمائی۔
تو ہمیں خاص طور سے جوانوں کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ جو تنہائی میں جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام ہیں جس کو ہم اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، تو کل پھر ہمارے جتنے بھی اعمال ہوگے جو ہم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے متقی، مطلب بہت پرہیزگار شو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی، اس کو پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔